تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 103 and 104 103 104 دو آیت ہے. آیت نمبر 103 سورہ مائدہ. Allah has not instituted things like bahira or a saiba or a wasila or a ham. اللہ نے اس طرح کی کوئی بھی چیز کو نہ محترم بنایا ہے اور نہ کہا ہے کہ بھئی یہ چیز کو تم بھی محترم مانو، یعنی بحیرہ کو، صاحبہ کو اور وسیلہ کو، اور حام، یعنی یہ تین جو ہے بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ، یہ تو اونٹنیاں ہیں، اور حام جو ہے وہ ہے نر ہے اونٹ کا، یعنی نر اور مادہ بولتے ہیں نا، نر از میل اینڈ مادہ از فیمیل، تو وہ نر ہے وہ حام. بٹ دوز ہو ڈس بلیو انوینٹ لائز اگینسٹ اللہ، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دیم ہیو نو انڈرسٹینڈنگ، اور ان کی اکثریت یہ ہے کہ ان میں کوئی عقل نام کی چیز ہے ہی نہیں. آیت نمبر 104. اینڈ وین اٹ از سیڈ ٹو دیم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کم ٹو واٹ اللہ ہیز ریویلڈ اینڈ انٹو دا میسنجر، آ جاؤ جو اللہ نے جو نازل کیا ہے، اتارا ہے قرآن، آؤ اس قرآن کے پاس آؤ، اور آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ. دے سے، وہ لوگ کہتے ہیں انف فار اس از دیٹ وچ وی فاؤنڈ آور فادرز فالوئنگ، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جو ہم نے دیکھا اپنے باپ داداؤں کو، جو وہ اتباع کر رہے تھے، جس کی بھی فالو کر رہے تھے. ایون دو دیئر فادرز ہیڈ نو نالج واٹس ایور اینڈ نو گائیڈنس، یعنی کہ اگر ان کے باپ داداؤں کے پاس نہ تو کوئی علم ہے اور نہ ہی کوئی ہدایت، تو بھی سبحان اللہ، تو بھی تم انہی کو فالو کرو گے. دا میننگ آف بحیرہ، صاحبہ اینڈ وسیلہ اینڈ حام. اللہ سیز ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. Allah has not instituted things like bahira اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام. اللہ نے کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں بنایا کہ یہ محترم ہیں یا یہ کوئی اللہ کے سمبلز ہے کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام. یہ اللہ نے نہیں اس کو کوئی خاص اہم مطلب بنایا، کچھ اہم نہیں بنایا. البخاری ریکارڈڈ that Sa'id bin al-Musayyab said, the bahira is a female camel whose milk was spared for the idols and not one was allowed to milk it. بحیرہ تو وہ ہے اونٹنی جس کا دودھ جو ہے وہ صرف اور صرف بتوں کے لیے ہے، اور کوئی اور اس کا دودھ نہیں لے سکتا. The صاحبہ is a female camel، اور صاحبہ جو ہے وہ بھی اونٹنی ہی ہے. Let loose for free pasture for the idols، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے بتوں کے نام پر، جہاں چاہے چرے، جو چاہے کھائے. And nothing was allowed to be carried on it، اور اس کے اوپر کوئی بھی بوجھ، کوئی انسان نہیں بیٹھنے کا، کوئی بھی اس کے اوپر کچھ بھی چیز اس کو اٹھانے کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، اس کو فری کر دیا گیا تھا. ابو ہریرہ said that the messenger of Allah said صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار وکان اول من سیب الثوائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، انہوں نے کہا I saw عامر بن عامر الخزاعی، میں نے دیکھا عامر بن عامر الخزاعی جو ہے اس کو میں نے دیکھا pulling his intestines، وہ اپنی اتڑیوں کو کھینچ رہا تھا، یعنی اس کی اتڑیاں جو تھی وہ پیچھے تھی گری ہوئی اور وہ اس کو کھینچ رہا تھا. behind him in the fire، وہ اتڑیاں پیچھے تھی جس کو کہ وہ کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا آگ کے اندر. اینڈ ہی واز دا فرسٹ ٹو اسٹارٹ دا پریکٹس آف صاحبہ، اور یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے صاحبہ کی پریکٹس شروع کیا. یعنی لوگوں کے اندر ایک چیز ڈالتے ہیں نا جو بھی، تو پھر اس کا بھگتان پھر بھگتنا پڑتا ہے. ایز فار دا وسیلہ، اور وسیلہ جو ہے اٹ از اے فیمیل کیمل، یہ بھی اونٹنی ہی ہے. سیٹ فری فار دا آئیڈلس، یہ بھی بتوں کے لیے فری چھوڑ دی گئی ہے. Because it had given birth to a she camel in its first delivery، تو جب اس کی پہلی ڈلیوری ہوئی تو اس نے مطلب اونٹنی ہی پیدا کی، یعنی کہ مطلب she camel and then another she camel، اور پھر جب اس کی دوسری ڈلیوری ہوئی in its second delivery پھر سے ایک اور اونٹنی پیدا ہوئی اس کو.
They used to set such camel free if she gave birth to 2 females without a male between them. And अगर किसी ऊँटनी ने 2 ऊँटनियों को अगर पैदा किया, जन्म दिया, तो अब बीच में कोई भी नर यानी ऊँट नहीं है, तो वो उन लोग, जैसे कि मैंने बताया कि ऊँटनी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दौलत की तरह थी ना, तो इसीलिए उन लोग उसकी वजह से फिर उसको बुतों के नाम पे छोड़ देते थे, फ्री, आजाद, कि भाई इसने अपना काम कर लिया है, 2 ऊँटनी पैदा की है. एज फॉर द हाम, और जो हाम है, जो मेल कैमल है, इट इज अ मेल कैमल, नर है वो, विच वुड बी फ्रीड फ्रॉम वर्क फॉर द आइडल्स, उसको भी छोड़ दिया जाएगा आजाद बुतों के नाम पर. आफ्टर इट हैड फिनिश्ड अ नंबर ऑफ कॉपुलेशंस असाइन्ड फॉर इट, यानी उसके जो भी, यानी जैसे बोलते कॉपुलेशंस वही है कि जो मुबाशरत करना, यानी कि मतलब वही सेक्स जो है, तो वो अगर उसने बहुत सारा कर चुका है तो उसके बाद उसको आजाद कर दो. द मेल कैमल फ्रीड फ्रॉम वर्क इन दिस केस इज कॉल्ड हामी, ये हामी है. मुस्लिम एंड अन-नसाई रिकॉर्डेड दिस हदीस, और ये हदीस जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड किया है, मुस्लिम और अन-नसाई. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah recorded that Abdullah bin Masud radiyallahu anhu said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मन सय्यब सवाइबा व अबदल असनामा अबू खुजाती अमरू बिन आमिर व इन्नी रअयतहु यजुरु अमआहु फिन्नार. The first to start the practice of साइबा, सबसे पहले साइबा का जो भी शुरुआत किया है जिसने, एंड वर्शिपिंग आइडल्स, और बुतों की परस्तिश, वॉज अबू खुजा आम्र बिन आमिर. आई सॉ हिम, यानी ये 2 लोग हैं कि आई सॉ हिम पुलिंग हिज इंटेस्टाइन्स, इसका पूरा नाम है कि ये जो है अपनी अतड़ियों को घसीट रहा है, बिहाइंड हिम इन द फायर, उसके पीछे पीछे अतड़ियां उसको घसीटता हुआ जा रहा है आग में. अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाह. The Amr mentioned in the above hadith is the son of Luhay bin Qama. ये आम्र जो है ये वो है जो लुहै बिन खामा का बेटा है, one of the chiefs of the tribe of खुज़ा. खुज़ा जो है, जो एक कबीला था, उसके सरदार का बेटा था ये, चीफ का. Who were the caretakers of the house of Allah after the tribe of जुरहुम. तो जुरहुम की जो ट्राइब थी, जो सबसे पहले आई थी, जब वहां पर ये थी ना अपना बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम एज ए बच्चे थे ना वहां पे, और तब जब जमजम निकला तो ये जुरहुम ट्राइब फर्स्ट थी जो वहां से मतलब उन लोग गुजर रहे थे, और उन्होंने मतलब वो पानी का वो देखकर वहां पर ही सेटल हो गए. और सेकंड जो आए केयर टेकर इनके बाद, वो है ये खुजा ट्राइब, जो अपना काबा शरीफ का मतलब केयर टेकर. एंड बिफोर द प्रॉफिट्स ट्राइब, और ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ट्राइब थी कुरैश, उससे पहले के. ही वॉज द फर्स्ट टू चेंज द रिलीजन ऑफ इब्राहिम अल खलील इन मक्का. ये है जिसने सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन है उसको ही बदल दिया. ब्रिंगिंग आइडल वर्शिपिंग टू द एरिया ऑफ हिजाज, वेस्टर्न अरेबिया, यानी कि जो वेस्टर्न अरेबिया है, यानी कि जो पश्चिम का एरिया है अरब का, हिजाज है. तो हिजाज के अंदर इसने सबसे पहले बुतों की परस्तिश जो है वो शुरू करवाई. ही ऑल्सो कॉल्ड द फुलिश पीपल टू वर्शिप आइडल्स, और उसने बेवकूफ लोगों को मतलब बुलाया कि ये बंदगी करो, परस्तिश करो इन बुतों की. एंड ऑफर सैक्रिफाइसेस टू देम, और इनको यानी मतलब यहाँ पर कुर्बानी भी इनको दो, यानी कि मतलब जानवर को यहाँ पर आके जबा करो. एंड स्टार्टेड दीज इग्नोरेंट रिचुअल्स, और इस तरह के जो भी तौर तरीके थे वो शुरू किया उसने, कंसर्निंग द एनिमल्स एज वेल एज अदर रिचुअल्स ऑफ जाहिलिया, और जानवरों के ताल्लुक से भी ये जो सारे नाम अभी हमने पढ़े, साहिबा और ये सब वसीला और तो ये सब भी, और प्लस और भी बहुत सारे रीति रिवाज जहालत के दौर के इसने शुरू किया. अल्लाह सेड इन सूरह अल-अनआम, सूरह अल-अनआम जो है 6ठी सूरह 6 नंबर की 136 आयत, वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्से वल अनआम नसीबा, एंड दे असाइन टू अल्लाह शेयर ऑफ द टिल्थ. और ये है जो अपनी जो खेती बाड़ी होती है उसका जो उपज होता है, जो उसका अनाज निकलता है, तो उसमें से एक हिस्सा वो लोग देते थे कि ये अल्लाह के लिए है. एंड कैटल
which he has created. اور ایک جو جانور ہوتے تھے ان میں سے جانور کا حصہ نکالتے تھے, بولتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے. تو اللہ نے تو خود ہی اس کو کریٹ کیا, تو تم اللہ کو کیا دو گے؟ As for the Bahira, Ali bin Abi Talha said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said کہ بحیرہ کے بارے میں انہوں نے کہا it is the female camel that has given delivery 5 times. یہ اونٹنی ہے جس نے 5 مرتبہ مطلب اس نے ڈیلیوری دی. آفٹر دیٹ دے لکڈ ایٹ دا 5th ڈیلیوری, اور اس کے بعد جیسے 5 بار اس نے جو ڈیلیوری دی, 5ویں بار وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس ڈیلیوری میں اف اٹ ور اے میل کہ وہ مطلب اب اونٹ پیدا ہوتا ہے کیا, دے وڈ سلاٹر اٹ, تو وہ اس کو مطلب کاٹیں گے یعنی سلاٹر کریں گے, ذبح کریں گے, اینڈ گیو اٹ ٹو دا مین, اور وہ صرف مردوں کو دیں گے اونلی اینڈ ناٹ دا ویمن, عورتوں کو نہیں دیں گے, صرف وہ مردوں کو دیں گے. اف اٹ ور اے فیمیل, لیکن اگر وہ مطلب اونٹنی ہے, دے وڈ کٹ آف اٹس ایئرس, پھر اس کے صرف کان سلٹ کریں گے, اینڈ پروکلیم, اور یہ اعلان کریں گے دس از بحیرہ, دس از اے بحیرہ, نو ون از الاؤڈ ٹو ملک اٹ, اور اس کا دودھ کبھی بھی کوئی نہ لے. وہ تو وہی ہو گیا نا, ان لوگ نے اس بتوں کے اوپر یعنی اس کو فکس کر دیے. السدی and others mentioned a similar statement. انہوں نے بھی اسی طرح کی بات بتائی. As for the Saiba, مجاہد said that it is for sheep, اور sheep جو ہوتے ہیں مینڈھے ان کے لیے بھی ہے. And mentioned a similar meaning as for بحیرہ, جیسے بحیرہ کے لیے جو کہا گیا بات ایسی ہی وہ لوگ اپنے مینڈھوں کے لیے بھی بولتے تھے, sheep کے لیے. He said that it delivers 6 females and then a male. یعنی اگر 6 انہوں نے مطلب فیمیلز کو پیدا کیا ہے 6, اور ایک ہے اس میں یعنی کہ 6 مادہ اور 1 نر, تو فیمیل اور 2 میلز, اور یا تو پھر 1 فیمیل ہے اور 2 مطلب میلز ہیں یعنی کہ نر ہے. اینڈ دیٹ دے دین وڈ سلاٹر اٹ, تو وہ اس کو ذبح کریں گے, دا نیولی بورن شیپ کو, مطلب جو نیا بچہ پیدا ہو اس کو, اینڈ فیڈ اٹس میٹ ٹو دا مین بٹ ناٹ ٹو دا وومن, اور اس کا گوشت کھلایا جائے گا صرف مردوں کو, عورتوں کو نہیں. یعنی سوچو یہ ایسے سب بنا کے رکھے تھے ان لوگوں نے. محمد بن اشاق said that the Saiba is the female camel that delivers 10 females. تو صائبہ جو ہے اس کے بارے میں محمد بن اشاق جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ مطلب اس نے 10 مرتبہ مادہ اونٹنی کو پیدا کیا ہے, without giving birth to a single male between them, اور ان کے بیچ میں ایک بھی نر جو ہے اونٹ اس کو پیدا نہیں کیا. They would then set it free, تو پھر بولے بس اب اس کا کام ہو گیا, اس کو آزاد چھوڑ دو. And no one was allowed to ride it, cut its wool or milk it except for the guest. یعنی کسی کو بھی حق نہیں تھا کہ کوئی اس پہ سواری کرے یا اس پہ کوئی بوجھا اٹھائے, یا اس کا وہ جو وول ہوتا ہے باڈی پہ وہ بھی نہیں کاٹنے کا, دودھ بھی نہیں نکالنے کا, اور سوائے اس کے کوئی اگر گیسٹ ہے, مہمان ہے, صرف اس کے لیے. Abu Rawh said the Saiba was made as such when one goes out for some of his affairs and succeeds in whatever he intends to do. تو صائبہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی اپنے کسی کاروبار کے لیے یا کسی بھی معاملات کے لیے کہیں باہر گیا ہے, پھر وہ اس میں کامیاب ہو کے واپس آتا ہے, تو وہ بھی یہ کرتا ہے. So he would designate a Saiba from his property. تو اپنی پراپرٹی میں سے ایک اٹھنی کو وہ مطلب صائبہ کا مطلب وہ دے دیتا ہے ٹائٹل. اینڈ فیمیل کیمل, فیمیل کیمل یعنی اونٹنی ہے وہ, اور اندر ٹائپ یا پھر کوئی اور ٹائپ کی. اینڈ وڈ سیٹ اٹ فری فار دا آئیڈلس, اور اس کو بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا. ان اپریسیشن فار ہز سکسیس, یعنی کیونکہ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کا جو کامیابی ہوئی نا اس کے لیے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ بہت شکر گزار ہے. استغفر اللہ. Then whatever this camel gave birth to was set free for the idols too. اب اس نے جو بھی مطلب اس نے جو بھی کیمل کو یعنی برتھ کیا, یعنی چاہے وہ نر ہو مادہ ہو, لیکن پھر بھی اس کو بھی یعنی تم بتوں کے لیے فری چھوڑ دو گے. As-Suddi said, when one's affair was successful, کسی کا کوئی کام ہو گیا یا بزنس میں کامیاب ہو گیا, یا جس کام کے لیے وہ گیا تھا اس میں اس کو کامیابی مل گئی, تو وہ کیا کرے گا. اور if he was cured from an illness, اور اگر وہ بیماری میں سے اچھا ہوتا ہے, صحت یاب, اور if his wealth increased, یا اس کو دولت بہت مل گئی, he would set some of his wealth free for the idols. تو وہ اپنی کچھ دولت جو ہے اس کو چھوڑ دے گا بتوں کے نام پہ.
Those who would try to acquire any of the साहिबा property were punished in this world. और जो कोई भी साहिबा की कोई भी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगा तो उसको इस दुनिया की जिंदगी में उसको लोग सजा देते थे. अब दुनिया की जिंदगी में ही तो सजा दे सकते हैं ना, आखिरत में कहां से उन लोग का कुछ चलेगा क्या? As for the wasila, Ali bin Abi Talha said that Ibn Abbas रज़ियल्लाहु अन्हुमा said कि इब्न अब्बास ने इस पर बताया वसीला के ताल्लुक से, इट इज द शीप, ये एक मेंढे की बात है, दैट गिव्स बर्थ 7 times. तो इसने अगर 7 मर्तबा यानी इसने जो बच्चे पैदा की, इफ शी गिव्स बर्थ टू अ मेल, और अगर उसने नर को पैदा किया और अ फीमेल स्टिल बॉर्न, जो स्टिल बॉर्न बच्चे जैसे होते वैसे, एट इट्स 7th डिलीवरी, तो 7th डिलीवरी में समझो कि जो बच्चा है वो अब ऐसा है कि जो यानी कि स्टिल है, यानी वो उसमें वो हिल डुल नहीं सक रहा है, तो वो है उसको लोग द मैन बट नॉट द वीमेन, तो उनको वो लोग दे देते थे कि ये जो है मर्दों को दे दो, वुड ईट फ्रॉम इट, यानी औरतों को नहीं, तो मर्द लोग उसको खाते थे. इफ शी गेव बर्थ टू अ फीमेल, और अगर उसने समझो कि एक मादा को जन्म दिया और अ फीमेल और एंड अ मेल, और या तो 2 बच्चे, जैसे मतलब है कि एक नर एक मादा, दे वुड सेट देम फ्री, तो वो उसको आजाद छोड़ देंगे. प्रोक्लेमिंग अबाउट द मेल इन दिस केस, कि वो जो उसमें नर है उसके ताल्लुक से ऐलान करेंगे, और हिज सिस्टर यानी उसके साथ जो वो मतलब जो मादा है यानी कि मतलब फीमेल है, वो उसकी सिस्टर है यानी बहन है, वसालत, उसको वसालत बोलेंगे, क्योंकि वसीला और वसालत लिटरली कनेक्टेड हिम टू बीइंग फॉरबिडन ऑन अस, यानी कि उसको उन लोग ये बोलते थे कि ये हमारे लिए बिल्कुल हराम है ना, मतलब फॉरबिडन है, हम इसको हम नहीं लगा सकते, इसका कुछ भी नहीं ले सकते. इब्न अबी हातिम रिकॉर्डेड दिस स्टेटमेंट. Abdul Razak narrated that Ma'mar said, that Az-Zuhri said, that Sa'id bin Musayyab said that wala wasilata, और a wasila, यानी कि वसीला अगर है, it is the female camel, यानी ऊँटनी है वो, that gives delivery to a female, उसने समझो कि ऊँटनी ही पैदा की, and then another female, फिर उसके बाद एक और ऊँटनी, and its second delivery, दूसरी डिलीवरी में, they would call such a camel a wasila. तो ऐसे मतलब जो ऊँटनी उसको वसीला बोलेंगे लोग. प्रोक्लेमिंग दैट शी हैज वसालत, यानी उसके साथ वसालत है, कनेक्टेड बिटवीन 2 फीमेल्स विदाउट गिविंग बर्थ टू अ मेल बिटवीन देम, यानी कि उसने 2 मतलब ऊँटनी ही पैदा की और नर जो है ऊँट वो नहीं, बीच में नहीं है वो. सो दे यूज्ड टू कट ऑफ द ईयर्स ऑफ द वसीला, तो लोग वसीला जो है उसके कानों को काट देते थे, एंड लेट इट रोम फ्री टू पैस्चर फॉर देयर आइडल्स, और उसको घूम फ्री आजाद छोड़ते थे कि भाई बुतों के नाम पे, कि जहां चाहे चरे, जो चाहे पिए. A similar explanation was reported from Imam Malik bin Anas rahimahullah. Muhammad bin Ishaq said, the wasila sheep is the ewe that gives birth to 10 females in 5 deliveries. कि वो मतलब है ये sheep यानी कि मेंढा जो है यानी कि sheep, वो अगर उसने 5 डिलीवरी में 10 फीमेल यानी मादा को जन्म दिया, गिविंग बर्थ टू 2 फीमेल्स एट ईच डिलीवरी, और हर डिलीवरी में उसके 2 मादा पैदा हो रही, तो इस तरह से 10 हुई. दिस शीप वुड बी कॉल्ड वसीला, उसको वसीला बोलते थे उन लोग. एंड वुड बी सेट फ्री, उसको भी आजाद छोड़ देंगे. वॉट एवर दिस शीप डिलीवर्स आफ्टरवर्ड्स, मेल और फीमेल, वुड बी गिवन टू द मैन. फिर इसके बाद अगर वो जो भी मतलब पैदा करे, यानी चाहे वो नर हो कि मादा हो, वो सिर्फ मर्दों को दिया जाएगा खाने के लिए, बट नॉट द वीमेन, औरतों को नहीं. बट इफ इट डिलीवर्स अ स्टिल बॉर्न, लेकिन अगर वो एक ऐसी स्टिल बॉर्न मतलब जैसे जो हिले डुले नहीं और ऐसे ही जो एक तरह से देखा जाए तो वो डेड ही हुआ, तो वो जो है तो मैन एंड वीमेन वुड शेयर इट, तो वो दोनों मर्द और औरत जो है, जो लोग भी मैंने मर्दों में भी और औरतों में भी उसको बांट देंगे कि खाओ इसको. एज फॉर द हार्म, और रही अब ये ऊंट जो नर है उसकी बात, अल ऑफिस सेड दैट इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा सेड कि इब्न अब्बास जो है उन्होंने कहा, इफ अ मैन्स कैमल परफॉर्म्स 10 कॉपुलेशंस, अगर किसी इंसान का मतलब जो कैमल है और उसने मतलब 10 कॉपुलेशंस किया है, मतलब they would call him a harm, so set him free. तो उसको लोग हार्म बोलते थे कि यानी उसने जो भी जो मुबाशरत जो करते हैं रिलेशन सेक्स की, वो उसने 10 times किया है. सिमिलर वाज रिपोर्टेड फ्रॉम अबू रौक एंड कतादा.
Ali bin Abi Talha said that Ibn Abbas said the ham is the male camel whose offspring gave birth to their own offspring. یہ ہام وہ مطلب ہے نر اونٹ جو اس کا جو بھی بچہ اگر ہے تو اس کی آف سپرنگ، وہ آف سپرنگ نے مطلب ایک اور اس کے خود کے بھی اور بھی بچے ہوئے، یعنی اس کا مطلب وہ دادا بن گیا. They would then proclaim this camel as Hama. Hama protected its back. یعنی ہاما کا مطلب ہے اس کی بیک جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کی پیٹھ پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا. Therefore they would not carry anything on this male camel. تو اس نر جو اونٹ کے اوپر یہ لوگ کوئی بوجھا نہیں اٹھائیں گے. تو ہاما کا مطلب ہے اس کی پیٹھ جو ہے وہ حفاظت کر دی گئی، یعنی پروٹیکٹڈ ہے. اب اس پہ کوئی بھی بوجھا نہیں کوئی اٹھائے گا، وہ یعنی اس کے کٹ ہز وول نہیں کریں گے، یعنی اس کے جسم کا جو اون ہے وہ بھی نہیں کٹ کریں گے. اور پریونٹ ہم فرام گریزنگ ویر ایور ہی لائکس. تو وہ جہاں کہیں بھی جہاں کھانا چاہتا ہے کھائے، کسی کے کھیت میں گھس جائے، کسی کے باغ میں گھس جائے، جو کھانا ہے کھائے. ہی لائکس، اور جو بھی اس کو پسند ہے. اینڈ ڈرنکنگ فرام اینی پول، اور جہاں کہیں بھی جو بھی پانی کا کچھ بھی ہے وہاں پر جا کے ان کا پانی پی جائے. ایون اف دا پول ڈڈ ناٹ بلانگ ٹو اٹس اونر، اور اس کا جو مالک ہے اس کا وہ پول ہے بھی نہیں تو بھی اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. ابن وہب said, I heard Malik saying, as for the ham, it is the male camel who is assigned a certain number of copulations, and when having finished what was assigned to him, would have peacock feathers placed on him and be set free. تو وہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو مطلب نر جو ہے اونٹ، اگر اس نے اپنے جو بھی سرٹن نمبر آف کاپولیشنز جو ہے مباشرت کرنا وہ اس نے کر چکا ہے، جو بھی ان لوگوں نے اس کو اسائن کیے. اس کے بعد اس کا وہ کام ختم ہو گیا، اور اب اس کو ہے نا مطلب جو مور پیچ بولتے ہیں نا، مور پیچ یعنی مور کے جو پنکھ ہوتے فیدرز، وہ اس کے اوپر لگائے جائیں گے اور اس کو آزاد کر دیا جائے گا. یعنی وہ جیسے ایک سائن ہے ابھی کہ اس کے مور کے پنکھ ہیں اس کے اوپر، تو اب یہ آزاد ہے. ادر اوپینینس آر آلسو مینشن ٹو ایکسپلین دس آیا، اور بھی مطلب اس طرح کی رائے ہیں. سو دیر از اے حدیث آن دس سبجیکٹ that Ibn Abi Hatim collected from Abu Ishaq al-Subai, from Al-Ahwas al-Jushami, from his father Malik bin Nadla, who said, تو انہوں نے کہا مالک بن نضلہ جو ہے، یہ پوری چین مطلب ہے نا متواتر چین. I came to the Prophet wearing old clothes. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. یعنی انہوں نے جو یہ جو بندے ہیں مالک بن ندلہ، انہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ہل لک من مال، ڈو یو ہیو اینی پراپرٹی، تمہارے پاس کوئی مال ہے، پراپرٹی ہے؟ آئی سیڈ یس، میں نے کہا ہاں ہے. ہی آسکڈ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مین ای المال، واٹ ٹائپ، کس طرح کا مال ہے تمہارے پاس؟ آئی سیڈ آل ٹائپس، میرے پاس سب طرح کا مال ہے. میرے پاس اونٹ ہے، مینڈھے ہیں، بھیڑ بکریاں، گھوڑے ہیں، غلام ہیں، شیپ، ہارسز اینڈ سلیوز. ہی سیڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى عَلَيْكَ. If Allah gives you wealth, then let it show on you. اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، نوازا ہے اس سے، تو وہ تم پہ نظر آنے چاہیے. He then asked، یعنی یہ نظر آنا وہ نہیں ہے کہ تم مطلب بڑائی مارنے کے لیے خوب سارا مال اپنے اوپر دکھا رہے، وہ نہیں ہے. یعنی تم اچھی طرح سے اچھے کپڑے بھی پہنو اور نظر آئے کہ ہاں بھئی یہ اچھے آسودہ لوگ ہیں. If Allah gives you wealth, then let it show on you. He then asked، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تنتجو ابلوکا وعافیتن آذانوہا، Do your camels deliver calves that have full ears؟ کیا تمہارے جو بھی اونٹ ہے تو اونٹنیاں مطلب ان کے جو بچے ہوتے تو ان کے کان پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ I said yes، ہاں ہوتے ہیں نا. And do camels give birth to whole calves؟ اور وہ تو پورے کے پورے بچڑے جو ہوتے ہیں وہ پورے اچھے ثابت ہوتے ہیں، یعنی ان کے کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے. He said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَلَعَلَّكَ تَأْخُذُ الْمُوسَى فتفتع آذان طائفة منها وتقول هذه بهيرة تشق آذان طائفة منها وتقول هذه حرم. Do you take the knife and cut off the ears of some of them, saying,
کیا تم اپنی چھری لے کے ان کے کان کاٹ ڈالتے ہو اور ساتھ میں یہ بولتے ہو کہ دس از بحیرہ، یہ بحیرہ ہے؟ اینڈ ٹیئر دا ایئرز آف سم آف دیم، اور کسی کے کان کو چیر دیتے ہو، سلٹ کر دیتے ہو، اینڈ پروکلیم دس از سیکرڈ، اور یہ محترم ہے، تم ایسا بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آئی سیڈ یس، ہاں میں ایسا بولتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعل، then do not do that. ان کل ما آتاک اللہ لک حل، for all the wealth that Allah has given you is allowed for you. اللہ نے جو بھی مال و دولت تمہیں دیا ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، تو اس کو کیوں یعنی بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہو؟ Then he said ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ has not instituted things like بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام. اللہ نے کچھ بھی اس طرح کا نہیں بنایا، نہ بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. As for the بحیرہ it is the animal whose ears were cut. بحیرہ جو ہے اس کے کان سلٹ کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں. One would not allow his wife, daughters or any of his household to benefit from its wool, hair or milk. اور وہ پھر اپنے گھر کی عورتیں، اپنے گھر کی بچیاں، کسی کو بھی یعنی جو بھی، اور ان سب کو کسی کو بھی وہ مطلب اس سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتے کہ اس کا وول یا اس کا دودھ یا اس کے بال، کسی بھی چیز کو نہیں لینے کا. But if it died, they would share it. لیکن اگر وہ مر جائے تو پھر اس کو تم سب مل کے بانٹ لو یعنی. As for the صاحبہ، اور رہی صاحبہ کی بات، they used to set it free for their idols. تو وہ اپنے بتوں کے لیے اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے. And announce this fact in the vicinity of the idols. اور جہاں پر سارے بت تھے، وہی کعبہ، وہاں پر جا کے اناؤنس کرتے تھے. تو وہاں پر اس کو اناؤنس بھی کر دیتے تھے یعنی وہیں پر جہاں سارے بت ہیں، کعبہ شریف. As for the وسیلہ، اور رہی وسیلہ کی بات، it is the sheep that gives birth to 6 offspring. اور یہ وہ مینڈھا ہے جس نے مطلب جیسے جو شیپ ہے یعنی بھیڑ بکری جو بھی ہے، تو وہ اس کے 6 یعنی کہ اس کے بچے ہوئے. Then she delivered for the 7th time. اور 7ویں بار جو اس نے مطلب پیدا کیا، they would cut its ears and horns. تو ان لوگ اس کے کان بھی کاٹ ڈالتے تھے، اس کے سینگ بھی نکال ڈالتے تھے. Saying it has وسالت، یعنی وہ وسالت ہے نا، وہی کنیکشن ہے اس کا، کنیکٹڈ ڈیلیوری جو ہے ان سے ملا ہوا ہے. اینڈ دے وڈ ناٹ سلاٹر اٹ، اس کو ان لوگ کبھی بھی کاٹتے نہیں تھے. ہٹ اٹ، اس کو کبھی مارتے نہیں تھے. اور پریونٹ اٹ فرام ڈرنکنگ فرام اینی پول، کہ کسی کے بھی کہیں بھی جگہ سے جا کے پانی پی لے، اس کو کوئی روکتا ہی نہیں تھا. دس حدیث واز نریٹڈ ود دا ایڈیشن آف دا ایکسپلینیشن آف دیز ورڈز ان اٹ. تو یہ حدیث جو اس میں کچھ ورڈز ایکسٹرا اس لیے اس کو ریپیٹ کیا گیا. ان اندر نریشن for this hadith from Abu Ishaq from Abu al-Ahwas Auf bin Malik used his own words, کہ انہوں نے اس میں اپنے خود کے الفاظ ایڈ کیے ہیں. That is, he explained these words not as a part of the hadith itself. یعنی وہ حدیث کا حصہ نہیں تھے، وہ اپنے خود کے بولے ہوئے الفاظ تھے. And this is more sound. تو یہ بات برابر ہے جو ایڈیشنل ورڈ کے لیے بولا گیا. امام احمد recorded this hadith from Sufyan bin Uyayna from Abu Az-Za'ra, Amr bin Amr from his uncle Abu al-Ahwas, Auf bin Malik bin Nadla from his father Malik bin Nadla. تو یہ سب کی طرف سے مطلب یہ ریکارڈڈ ہوئی حدیث. This narration also does not contain the explanation of Bahira, Ham, etc. تو اس مطلب جو حدیث ہے اس کے اندر ان کا نام نہیں، بحیرہ حام کا نام نہیں ہے. That is added to the hadith above and Allah knows best. اور اوپر کی جو حدیث ہے اس میں یہ ایڈ کیا گیا، لیکن واللہ عالم، اللہ اسٹیٹمنٹ. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. But those who disbelieve invent lies against Allah. وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں. And most of them have no understanding. اور ان کے بہت سارے اکثریت یہ ہے، میجورٹی، جن میں عقل ہی نہیں ہے. لا یعقلون، عقل نہیں ہے ان میں. عقل means Allah did not legislate these invented rituals and he does not consider them acts of obedience. اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں مطلب نہ تو ایسی کوئی ریتی رواج ایسے کچھ بھی اللہ نے نہیں مطلب انوینٹ کیا، اور نہ ہی اس کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی فرما برداری میں کیا جا رہا ہے، اس کو اوبیڈینس بھی نہیں کہا جائے گا. Rather it is the idolaters who made them into rituals and acts of worship that they used to draw near to Allah. بلکہ یہ جو بت پرست لوگ تھے
مشرک ان لوگوں نے یہ چیز کو کیا، اس کی ریتی رواج بنائے اور پھر اس کو کہا کہ یہ بندگی کے طریقے ہیں، یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے. بٹ دے ڈڈ ناٹ، وہ نہیں ہوئے قریب. اینڈ ول ناٹ ہیلپ دیم ٹو ڈرا نیئر ٹو ہم، اور یہ چیزیں کبھی بھی اللہ کے قریب ان کو کرنے میں کوئی مدد نہیں کرے گی. رادر دیز انوویشنز ول اونلی ہارم دیم، یہ جو انہوں نے مطلب بدعتیں کی ہے یہ ان کو ہی نقصان پہنچائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. And when it is said to them, come to what Allah has revealed and to the messenger. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے پاس، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اس کے پاس آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ. They say enough for us is that which we found our fathers following. ہمارے لیے کافی ہے، جو بھی ہمارے باپ دادا فالو کرتے تھے ہمارے لیے وہی کافی ہے. Meaning if they are called to Allah's religion، اگر ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے دین کی طرف، law اللہ کی شریعت کی طرف، and commandments اللہ کے حکم کی طرف، and to avoiding what he prohibited، اور منع کر جو چیز کو منع کیا اللہ نے اس سے بچنے کے لیے. they say the ways and practices that we found our fathers and forefathers following are good enough for us. تو وہ لوگ اس کے جواب میں یہ بولتے تھے کہ جو بھی ہمارے باپ اور باپ دادا لوگ کرتے تھے اور ہم نے ان کو جس چیز پہ پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے اور بہت اچھی ہے. اللہ said أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Even though their fathers had no knowledge whatsoever and no guidance، چاہے ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم بھی نہ ہو اور چاہے ان کے پاس کوئی ہدایت بھی نہ ہو تو بھی. That is even though their fathers did not understand، یعنی کہ اس کے باوجود کہ ان کے باپ دادا جو بھی ہے کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے اور ریکگنائز دا ٹروتھ، نہ وہ حق بات کو جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، اور فائنڈ اٹس وے، اور نہ ہی اس میں سے کوئی انہوں نے کوئی راہ بھی نہیں دیکھی. Therefore who would follow their forefathers except those who are even more ignorant and misguided than they were. تو کون ہے جو اپنے باپ داداؤں کو فالو کرے گا سوائے ان کے جو ان سے بھی زیادہ جاہل ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. وہی لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کی ایسی حرکتوں کو فالو کریں گے. اللہ ہم سب کو بچائے ایسی سب چیزوں سے، آمین یا رب العالمین. اور اللہ ہم کو شرک سے، بتوں سے، سب سے اللہ تو ہماری سب کی حفاظت کر، آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.